کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ کسی بزرگ کا لے لو یا فلاں ہستی کا لے لو یا کسی نبی کا لے لو. اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے بھلے اور برائی کا بھی اختیار نہیں رکھتا الا ما شاء اللہ، اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. ہم اس خالق کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، وہی خالق ہیں. کیونکہ جب آپ پڑھنے لکھنے میں اتنا آگے چلے جاتے ہو اور خالق کو مائنس کر دیتے ہو تو پھر ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. There is a purpose behind it. اور وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، آپ نوٹ کریں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں یقیناً بہت قریب ہوں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے نبی آپ بتا دیں اپنے امتیوں کو کہ میں بہت قریب ہوں. یہ نہیں، جو دعا کا معاملہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا قرب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اٹس ایزی. It's just between you and Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنِّي قَرِيب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اور یہ بات بھی آپ جان لیں، and this is a flavor which you can add inshallah because I'm a student of Arabic language. اردو میں بھی ہم قریب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ بندہ قریب آ چکا ہے. But when you say قریب in Arabic، یہ تفعیل کا مولڈ ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں یا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. لائک وائز قریب بھی اسی پیٹرن پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہیں. سو دس از دا رائٹ انڈرسٹینڈنگ. اور اس کو آپ ڈفرینٹ اینگل سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ کسی بزرگ کا لے لو یا فلاں ہستی کا لے لو یا کسی نبی کا لے لو. بٹ آن دا کنٹرری قرآن مجید تو ہمیں بتاتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے بھلے اور برائی کا بھی اختیار نہیں رکھتا الا ما شاء اللہ، اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. سو all power belongs to اللہ. اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی ضرر نہ پہنچ پاتا. اب اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں تھا کہ طائف میں کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ غزوہ احد میں ان کے دندان مبارک شہید ہوں گے اور وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے یا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے. رسول اللہ did not have that knowledge. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میں خبردار کرنے والا ہوں اور میں بشارت دینے والا ہوں کن لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہی میسج دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن مجید میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. میں کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وہ اللہ کے خزانے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. لا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے میں وہی آگے پہنچانے والا ہوں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خلقت میں جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہمارے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد انبیاء اکرام آتے ہیں. But we have to understand the reality between خالق and مخلوق، کہ خالق خالق ہیں اور مخلوق مخلوق ہے. اور یہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، تو کیا دیکھنے والا اور جو نابینا ہے کیا یہ برابر ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم سوچتے نہیں ہو؟ اور
Two more points inshallah, with that we will wind up our session. اب میں نے آپ کو یہ جو پوائنٹ تھا کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے، کہ ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے اور اسی سے ایویڈنسز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب آپ دوسری آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو کانٹیکسٹ کا سمجھ میں آتا ہے. لائک وائز کبھی کبھار ایک ہی آیت کے کچھ حصے کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ جو اورینٹلسٹ ہیں، یہ جو کرٹیکس ہیں اسلام کے، وہ ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک آیت ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، that male is not like the female، مرد اور عورت برابر نہیں ہے، there is a difference. اب یہ آیت فیمنسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھا اسلام از a misogynistic religion، یہ کہتا ہے کہ man is superior اینڈ فیمیل از انفیریئر. دیکھو مرد کو بہت اوپر کر کے دکھا رہے ہیں اور عورت کو بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتہ، اور شاید وی آر گیونگ دیم دی ایڈوانٹیج آف ڈاؤٹ، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 کس نے کہی، کیا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ اسٹیٹمنٹ، یا یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہی اسٹیٹمنٹ. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیات ہیں اور بعد میں کون سی آیات ہیں. اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ when she was pregnant، انہوں نے یہ نظر مانگی تھی کہ اے میرے رب، میں اس بچے کو اسلام کی نظر کرتی ہوں، یہ مسجد کا خیال کرے گا اور دنیاوی کوئی بھی کام کاج نہیں کرے گا. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. When she delivered the baby it was the female child، وہ جو ہے ایک بچی پیدا ہوئی تھی. اور پھر انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے اللہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا، مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا. which means is کہ اے اللہ میں تو چاہتی تھی لڑکا پیدا ہو تاکہ وہ بڑا ہو کے مسجد کا خیال رکھ سکے، وہ دین کی دعوت دے سکے. اور مسجد میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈونیشنز ریز کرنی ہوتی ہیں، واش رومز کی صفائی ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ انٹرمنگلنگ ہوتی ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے. اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ فار دا وومن ٹو ڈو سو، عورتوں کے لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کہی تھی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا. there is a difference. And last point inshallah, with this we will wind up. Today we are taught that we are the ummah who reads. اور یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ شاید بہت دفعہ سنی ہو کہ ہم وہ امت ہیں جو پڑھنے والی امت ہے، کیونکہ جو پہلی آیت یا پہلی جو وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر وہ اقرا تھی، پڑھو. That's why we have to read. اس لیے ہمیں پڑھنے لکھنے میں بہت آگے جانا چاہیے. Then again this is not the right understanding, this is not the complete understanding. جب آپ اقرا کی بات کرتے ہیں، پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ نان مسلمز ہم سے زیادہ شاید پڑھتے ہیں اور وہ شاید پڑھنے لکھنے میں ہم سے زیادہ آگے ہیں. What is the difference between us as Muslims and the non-Muslims؟ کہ ہم صرف پڑھتے نہیں ہیں، ہم اقرا بسم ربک الذی خلق، ہم جب پڑھتے ہیں ہم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہم اس خالق کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، وہی خالق ہیں. کیونکہ جب آپ پڑھنے لکھنے میں اتنا آگے چلے جاتے ہو اور خالق کو مائنس کر دیتے ہو تو پھر ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. آپ سائنس کو کرائٹیریا بنا لیتے ہو کہ سائنس یہ کہتی ہے، سائنس وہ کہتی ہے، اور لوگ پھر ڈاؤٹس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. So if you have this mindset, if you have this angle of reading, of gaining knowledge کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ ذہن دیا ہے، ہمیں انٹلیکٹ دی ہے، تو ہمیں جب پڑھنا ہے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ پڑھنا ہے. ہمیں اللہ کے نام کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ جس بھی ڈومین میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے اور پھر
آپ کو اللہ تعالیٰ مزید بھلائیوں سے نوازیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیشن کو بینیفیشل بنائے. آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ واز اے لینتھی سیشن, بٹ دا تھنگس وچ وی ہیو گون تھرو ٹوڈے, میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اینگل سے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا. جسٹ ٹو ریپ ایوری تھنگ اپ, نمبر 1, قرآن یہ انفارمیشن کی بک نہیں ہے. دس بک از دا بک آف منہج. یہ آپ کو پیٹرن دیتی ہے. دس از دا کمپس وچ گائیڈز یو. اور جب بھی آپ کو کسی قوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے یا کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے, دیٹ انسیڈنٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو دیٹ پیریڈ. نہیں, آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو لیسنز ہیں, جو کوالٹیز ہیں, جو کریکٹرسٹکس ہیں, چاہے اچھی یا بری, ان کو ایکسٹریکٹ کر کے نوٹ کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یہ کوالٹیز آج کہیں پریویل تو نہیں کرتی. بیکاز وین یو ول پونڈر, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی قرآن مجید ٹائم لیس بک ہے. دس از دا لیونگ میریکل. یہ لیونگ بک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ہم ہولسم طریقے سے پڑھیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم کوٹ نہ کریں, کیونکہ یہ چیز آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دے, ہم قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کا حافظ بنا دیں, ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروپ میں شامل فرمائے جس گروپ کے بارے میں قرآن شفاعت کرے گا کہ اے اللہ اس نے حق ادا کیا ہے. جزاکم اللہ خیرن جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So all power belongs to Allah. اور پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور مجھے کوئی ضرر نہ پہنچ پاتا. اب اللہ کے نبی کو تو پتہ نہیں تھا کہ طائف میں کیا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ غزوہ احد میں ان کے دندان مبارک شہید ہوں گے اور وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے, یا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے. رسول اللہ did not have that knowledge. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون. میں خبردار کرنے والا ہوں اور میں بشارت دینے والا ہوں کن لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں, جو ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہی میسج دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن مجید میں, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. میں کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. وہ اللہ کے خزانے ہیں, وہ اللہ کے پاس ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. لا اقول لکم انی ملک, میں فرشتہ بھی نہیں ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی. میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے میں وہی آگے پہنچانے والا ہوں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ خلقت میں جب ہم مخلوق کی بات کرتے ہیں سب سے ٹاپ پہ ہمارے نبی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد انبیاء اکرام آتے ہیں. But we have to understand the reality between خالق and مخلوق, کہ خالق خالق ہیں اور مخلوق مخلوق ہے. اور یہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. تو کیا دیکھنے والا اور جو نابینا ہے کیا یہ برابر ہیں؟ افلا تتفکرون, کیا پھر تم سوچتے نہیں ہو؟ اور two more points inshallah, with that we will wind up our session. اب میں نے آپ کو یہ جو پوائنٹ تھا کہ قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جاتا ہے, کہ ایک آیت کوٹ کی جاتی ہے اور اسی سے ایویڈنسز نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب آپ دوسری آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو کانٹیکسٹ کا سمجھ میں آتا ہے. لائک وائز کبھی کبھار ایک ہی آیت کے کچھ حصے کو آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو یہ جو اورینٹلسٹ ہیں, یہ جو کرٹیکس ہیں اسلام کے, وہ ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک آیت ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, that male is not like the female. مرد اور عورت برابر نہیں ہے, there is a difference. اب یہ آیت فیمنسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھا اسلام از a misogynistic religion. یہ کہتا ہے کہ
مین از سپیریئر اینڈ فیمیل از انفیریئر. دیکھو مرد کو بہت اوپر کر کے دکھا رہے ہیں اور عورت کو بتا رہے ہیں کہ مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. ان لوگوں کو یہ تک نہیں پتہ, اور شاید وی آر گیونگ دیم دی ایڈوانٹیج آف ڈاؤٹ, ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 کس نے کہی. کیا یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ اسٹیٹمنٹ, یا یہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہی اسٹیٹمنٹ. اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس آیت سے پہلے کون سی آیات ہیں اور بعد میں کون سی آیات ہیں. اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مریم علیہ السلام کی والدہ when she was pregnant, انہوں نے یہ نظر مانگی تھی کہ اے میرے رب, میں اس بچے کو اسلام کی نظر کرتی ہوں, یہ مسجد کا خیال کرے گا اور دنیاوی کوئی بھی کام کاج نہیں کرے گا. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى. When she delivered the baby, it was the female child. وہ جو ہے ایک بچی پیدا ہوئی تھی, اور پھر انہوں نے کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, اے اللہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا, مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا. which means is کہ اے اللہ میں تو چاہتی تھی لڑکا پیدا ہو تاکہ وہ بڑا ہو کے مسجد کا خیال رکھ سکے, وہ دین کی دعوت دے سکے. اور مسجد میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈونیشنز ریز کرنی ہوتی ہیں, واش رومس کی صفائی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ انٹرمنگلنگ ہوتی ہے, بات چیت کرنی ہوتی ہے. اٹ گیٹس ڈیفیکلٹ فار دا وومن ٹو ڈو سو. عورتوں کے لیے یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کہی تھی وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى, کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا. دیر از اے ڈفرنس. اینڈ لاسٹ پوائنٹ, انشاءاللہ ود دس وی ول وائنڈ اپ. ٹوڈے وی آر ٹاٹ that we are the ummah who reads. اور یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ شاید بہت دفعہ سنی ہو کہ ہم وہ امت ہیں جو پڑھنے والی امت ہے, کیونکہ جو پہلی آیت یا پہلی جو وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر وہ اقرا تھی, پڑھو. That's why we have to read. اس لیے ہمیں پڑھنے لکھنے میں بہت آگے جانا چاہیے. Then again this is not the right understanding. This is not the complete understanding. جب آپ اقرا کی بات کرتے ہیں, پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم دیکھتے ہیں کہ